ڈاؤن نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سیاست کے اس ہنگام میں آپ سوچتے ہوں گے کہ معیشت کیسے آ گئی۔ خیر ایک تو بجٹ ہے اور پھر کہا تو یہی جاتا ہے کہ معیشت ہی اصل بنیاد ہوتی ہے کسی ملک کی، ریاست کی، حکومت کی، اور اسی پر سیاست کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج میں نے زحمت دی ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، فوجی حکومت بہتر ہوتی ہے معیشت کے لیے یا سویلین یا ڈیموکریٹ؟ کہتے ہیں جی ایوب خان کا ایرا گولڈن ایرا تھا۔ بھٹو صاحب نے کہا نہیں جی وہ تو 22 خاندان چھوڑ گیا، پوری دولت سمٹ میں آ گئی تھی۔ بھٹو صاحب گئے تو کہا جناب وہ نیشنلائزیشن اس نے کیا، معیشت تباہ کر دی۔ آج تک لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے نہیں پنپ سکے۔ ضیاء الحق صاحب آئے تو کہتے ہیں جی ان کے جو افغان وار تھی وہ آج تک اس کے اثرات ہیں، ہمیں نہیں چھوڑ سکے۔ پھر آگے بڑھ جائیں 90 کی دہائی بے نظیر، وہ تو ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ جو نواز شریف صاحب ابھی جب واپس آئے تو وہ آپ تواتر سے یہ کہتے رہے کہ جنرل ضیاء الحق 10 سال میرے کھا گیا، ضائع کر گیا، یعنی وہ بھی معاشی حوالے سے کہہ رہے ہوں گے۔ آپ نے تمام ماشاءاللہ ادوار دیکھیں، کیا ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ فوجی دور بہتر ہوتا ہے، سویلین دور بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں مجاہد صاحب، اگر آپ پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری دیکھتے ہیں اور دنیا کی بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی دنیا کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو بہت سے ممالک جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے، کلونیلزم کا ایرا ختم ہوا اور سیلف گورنمنٹ اور اپنی انڈیپینڈنس آئی، تو اس کے بعد ایک دوڑ لگی نیشنز کی کہ کون سا نیشن جو ہے وہ ترقی سب سے تیزی سے کرے گا۔ اور ایون چائنا میں جو آپ دیکھیں کہ ان کی جو کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ہے چائنا، لیکن جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے پہلے یہ نہیں سیاسی بندے کو ملٹی نیشنل کا لگا دیا، نہیں وہ نہیں کام ہوگا۔ وہ اگر آپ چین کی کمیونسٹ پارٹی میں بھی آتے ہیں تو آپ سب سے نیچے سے آتے ہیں، آپ اوپر سے نہیں آتے۔ سو نیچے آئیں گے، ایک چھوٹے شہر کو آپ کا میئر بنا دیں گے، اس میں آپ پرفارم کریں گے، وہ اگر اچھا کیا تو اس سے بڑے میں چلے جائیں گے، وہ اچھا کیا تو آپ اوپر کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں۔ ہمارے یہاں ہوا کیا؟ ہمارے ہاں آئی تھنک اگر آپ ایک بات کریں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ورسز ڈکٹیٹرشپ میں، میرا خیال ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں تھوڑا سا میرٹ زیادہ تھا ڈیموکریسی کے تحت، کہ جو اپوائنٹمنٹس ڈکٹیٹرشپ میں عوام کی تو کوئی سنائی نہیں تھی، لیکن جو ادارے اور جن چیزوں پہ آپ نے لگانے تھے لوگ وہ میرٹ پہ لگتے تھے۔ یہ ایوب خان کے دور میں بھی آپ کہیں گے؟ ایوب خان کے دور میں بھی یہ تھا کہ وہ اچھے لوگ لگ جاتے کیونکہ ان کے پاس ایک پاور تھی کہ انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں کسی سے لینا۔ سو ان کا بیسک آبجیکٹو تھا کہ ان کی لیجیٹیمیسی جو تھی وہ پرفارمنس سے ہے کہ اگر آپ ڈکٹیٹر ہیں تو آپ کو کیوں حق ملتا ہے؟ مگر وہ بھی تو بات آئی نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ لیجیٹیمیٹ اس وقت ہوں گے جب آپ ترقی دیں گے۔ لیکن یہ بھی تو ہوا کہ اس وقت بھی تو پھر کہا نا ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے بعد کہ جی تمام انشورنس، بینکنگ، انڈسٹری، 22 گھرانے، جو پتہ ہی کتنی ریئلٹی تھی یا نہیں، یا سلوگن تھا خالی؟ ضرور 22 گھرانے ہوں گے، یا سلوگن تھا ایک؟ ہم کوریا میں دیکھتے ہیں 5 گھرانے تھے، مطلب جو ان کے کورین بڑی بڑی جو کمپنی شبولز تھیں وہ 5-6 تھیں، کوئی دائیوو تھا، کوئی ہنڈائی تھی، اسی طرح کی آج بھی ہم وہی دیکھتے ہیں جو بڑی، اور جاپان میں بھی اسی طرح تھے۔ لیکن انہی کے 22 خاندانوں کے ارد گرد 22,000 چھوٹے انٹرپرینیورز بھی ہو سکتے تھے۔ سو مطلب وہ 22 خاندان والا جو معاملہ تھا وہ ایک سیاسی معاملہ تھا، سیاسی سلوگن کو گیا۔ اور اس وقت ایک بہت ڈیبیٹ بھی یہ تھی نا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ڈیبیٹ یہ تھی کہ کیا سوشلزم رستہ ہے یا کیپٹلزم رستہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چلی جو الٹیمیٹلی آج بھی وہ سیٹل تو نہیں ہوئی، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا 80s کے اینڈ میں آ کے، اور اس کے بعد
ایسٹرن یورپ نے بھی ریولٹ کر دی کمیونزم کے خلاف، تو ایک قسم کا پھر وہ بھٹو صاحب کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ جس نے پاپولر کہا گیا، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان اے وے نگیٹ ہو گئیں بائی سوویت یونین کے جانے کے بعد۔ میں چاہتا تو یہ ہوں کہ کیونکہ لوگ اس وقت دلچسپی انہیں آج سے ہوگی کیونکہ یہ الیکشن ایئر بھی ہے اور مجموعی طور پر لوگوں کا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے، ڈالر یعنی جو آپ جب 2008 چھوڑ کے گئے تھے تو غالباً 62-63 روپے کا تھا، 112 ہو گیا، پیٹرول غالباً 40 یا 50 روپے کا تھا، 100 ہو گیا، تو اس پر یہ کیسے ہو گیا، آگے اور کیا بڑھے گا، اور کیا ڈالر کے بڑھنے سے اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے اوورآل اکانومی پر عام آدمی پر فرق پڑے گا، یہ سوال بھی کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ لیکن بہرحال تھوڑا سا میں نے ہسٹری میں اس لیے گیا کہ ابھی بھی بنیادی سوال یہ ہوتا ہے، اور کیونکہ میں نے کہا نا کہ موجودہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں جی اگر فوجی نہ ہوتی حکومت ہوتی تو شاید تسلسل اگر میری حکومت کا رہتا تو آج پاکستان کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں ملیشیا اور پتہ نہیں چائنا اس کے قریب ہوتے، بلکہ اگر آگے نہ بھی ہوتے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ محترم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے میں نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا تھا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ وقت کا مسئلہ ہے اور اگر ایک دور پہ بھی گفتگو کی جائے تو بڑا مشکل ہے ان کو سمیٹنا، کیونکہ بات تشنہ رہ جائے گی۔ جب آپ آئے 2004-05 کے قریب، جو آپ کو اکانومی ملی اس وقت اور پورے اس میں سب تجربے ہو چکے تھے، ایوب خان والا بھی، بھٹو صاحب والا بھی، 90 کی دہائی والا بھی، تو آپ کے پاس جب آپ بیٹھے ایز اے مینیجر کہ ہاں بھئی کیا ہے ہمارے پاس، تو کیا، اور نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت، لوگ کہتے ہیں جی بزنس مین تھے ماشاءاللہ، ان کو تو تاجر بہتر ہوتا ہے فیوڈل سے، تو اس وقت اگر آپ سے یہ پوچھوں؟ لیکن 2004 میں آئی تھنک کہ ہمارے پاس اکانومی کو ہم نے خاصا ڈی ریگولیٹ کیا۔ اچھا، جس حال میں ملی تھی ٹھیک تھی، نہیں اداروں کا حال؟ نہیں، اس سے پہلے خاصی ریفارمز ہو چکی تھیں، کیونکہ اداروں میں ریفارمز ہوئی تھی، لوگ اچھے آ چکے تھے، کیونکہ وہ ایک فوجی دور تھا، تو اپوائنٹمنٹس فوجیوں کو لیجٹمیسی کے لیے کم از کم شو کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں نے اچھے بندے لگا دیے ہیں، دیکھیں کتنے اچھے، وہ خاندان مندان اس طرح نہیں ہوتے نا، وہ ذرا کم ہوتا ہے۔ اور اس وقت 2004 میں جو ہم نے ریفارمز کی تھیں، جس میں پرائسنگ کے اوپر خاصی ریفارمز تھیں، ڈی ریگولیشن کی ریفارمز تھیں، پرائیویٹائزیشن کا بھی ایک دورہ تھا، آپ سے بڑی ڈسکشنز ہوتی تھیں اس زمانے میں کہ پرائیویٹائزیشن کیسے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ 2007 جو آخری سال ان اے وے تھا اس کا، تو اس وقت آپ کی جو ڈیٹ لیول تھا، ایک انڈیکیٹر ہے پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہم کنسیڈر کرتے ہیں، وہ تقریباً 54% پہ آ گیا تھا، یعنی کہ آپ کے جتنی بڑی اکانومی ہے اس کا تقریباً 50 سے تھوڑا سا زیادہ % ڈیٹ کا تھا۔ اور اگر آپ اس کو 99 سے کمپیئر کریں تو اس وقت ہمارا ڈیٹ جو تھا وہ 100% تھا، ہماری اکانومی جتنی بڑی اکانومی تھی اتنا ہی مقروض تھے ہم۔ آج صورتحال کتنی ہے؟ آج جو ہے صورتحال تقریباً جتنی بڑی اکانومی ہے اس کا 70% کے قریب ہمارا ڈیٹ ہے، سو وہ جو 54% جو ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ اب 70% پہ آ چکے ہیں، اور اب ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا اوپر جائے۔ دوسری چیز جو آپ نے دیکھی، اگر آپ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو 2007 میں ہمارا جو انویسٹمنٹ، ایک اور ریشو ہم کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کتنی بڑی ہے آپ کی اکانومی کے سائز کے مطابق، تو اس وقت 2007 میں 24% تھی، اور آج وہی تقریباً 15% ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں تو لوگ سب سے زیادہ ٹیکس کے اوپر بات کرتے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو ہمیں ڈیوٹی ڈرا بیکس ملنے ہیں یا جو ہمارے ریسیویبلز ہمیں چاہیے یا ریفنڈز ملنے ہیں وہ نہیں مل رہے، اور اس طرح کی چیزیں بے شمار تھیں۔ پھر آپ انرجی کی کاسٹ کی بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، تو انرجی تو مطلب یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ لوڈ شیڈنگ بالکل ہم نے ختم کر دی، ہمیں جب آئے تھے تو 12-14 گھنٹے جو ہے
آپ کے دور میں بجلی کی وہ تھی، کہتے ہیں اب تو جی زیرو رہ گئی، بلکہ ہم تو ایکسپورٹ کریں گے اب. ہاں نہیں، اگر آپ دیکھیں کہ 2007 میں تو لوڈ شیڈنگ زیرو تھی، لیکن اس کے بعد خاصی شدید لوڈ شیڈنگ ہوئی، اور اس کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت زیادہ قیمتیں تیل کی بہت اونچی لیول پہ چلے گئیں. $100 سے اوپر ہی بیشتر وقت گزرا. جو زرداری صاحب کا ٹائم تھا اس میں تیل کی قیمتیں، انٹرنیشنل قیمتیں جو تھیں وہ بڑی ہائی لیول پہ رہیں. آج تو وہ تقریباً آدھی ہو چکی ہیں اس قیمت سے. لیکن اگر آپ بجلی کا نظام دیکھیں تو وہ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا. سرکولر ڈیٹ ڈبل ہو چکا ہے. قیمت بجلی کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور جو نئی کیپیسٹی بھی آئی ہے بجلی کی وہ بڑی ہائی کاسٹ پہ آئی ہے، اور اس میں یہاں ہم نے ضرورت سے زیادہ مراعات دے دی ہیں، اور یہاں پھر اس میں اوور انوائسنگ ہوئی ہے، اس میں اوور ایسٹیمیشن ہوئی ہے کیپٹل کاسٹ کی، بہت سی چیزیں اس میں ہوئی ہیں. اگر میں آپ سے سمجھنا چاہوں کہ عام طور پر جیسے آپ نے مطلب یہ ہے کہ خاصی حد تک اداروں کی کمزوریاں نظر آئی ہیں، اداروں میں انکمپیٹنس اور میں بھی اس کرپشن کا بھی ایلیمنٹ ہے، بہت بڑا جو اب آیا گیا. اور جو وہ میں میرٹ کی بات کر رہا تھا اس طرح کی آزادی اداروں کو نہیں. اچھا، اس کا ایک سوال ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو میگا پاکستان جیسا ملک، بلکہ جب اسٹیل مل بنا گیا تو کہا یہ گیا کہ جناب پاکستان جیسے ملک کو اسٹیل مل جیسے وائٹ ایلیفنٹ نہیں ہونے چاہیے، وابڈا جیسا نہیں ہونے چاہیے. اب تو خیر یہ میٹرو لے کے آ گئے، موٹر وے لے کے آ گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس بہت میگا پروجیکٹ جس میں اربوں روپے ہو. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اربوں روپوں میں کیونکہ کروڑوں کا آپ کرپشن بھی کر سکتے ہیں، کروڑوں کا بجٹ ہوگا تو کیا آپ لاکھوں میں کھائیں گے؟ کیا میگا پروجیکٹ ویسے تو اچھا لگتا ہے کہ جی موٹر وے بن رہی ہے، میٹرو اورنج ٹرین آ رہی ہے، میرٹ آ رہی ہے، اور دیکھیں ہم نے اسٹیل مل کے ساتھ کیا کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ فلاں لے لو فلاں دے دو، پتہ نہیں کیا ہوا، یہ مفت لے لو وہ مفت خرید لو. تو بائی ون گیٹ ون، یعنی یہ کہ اسٹیل مل اور پی آئی اے جیسے ادارے جو پاکستان کی پہچان ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب، تو یہ ایک میں اگر سمجھوں کہ دیکھیں ایک بات تو اس میں نیت پہ شک کیا سکتا ہے. ان کی نیت از ویری بگ ایلیمنٹ آف ایوری تھنگ. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کا جو اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا کیا ایڈوانٹیج کیا ہے، کیوں یہاں پہ کوئی انویسٹر آئے اور انویسٹ کرے. ٹھیک ہے ہماری لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے یا بہتر ہو سکتی ہے، خاصی بہتر ہوگی اور بہتر بھی ہو جائے گی، لیکن ایک چیز جو آپ کہیں گے کہ جی سب سے سستی اگر لیبر ہے تو وہ پاکستان میں ہے، کیونکہ آپ کے پاس آبادی ہے 20 کروڑ سے اوپر کی، اس کا تقریباً 60% جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر پہ ہیں، نوجوان ہیں، اور آپ کا پر کیپٹا انکم اگر دیکھا جائے تو $1500 بن رہا ہے اس وقت. اور چین کا اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو چین کا پر کیپٹا انکم یعنی کہ ایک آدمی کتنا کما سکتا ہے وہ $10,000 ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ آپ کا جو کک بیک لیا جاتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے. اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ لیبر کمزور ہے، ایک طرف آپ اپنی لیبر کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی بڑی سستی ہے، لیکن نہ ہم نے اس لیبر کو ٹرین کیا، نہ اس کے کوئی ہم نے صحت کا خیال رکھا، نہ اس کو ایجوکیٹ کیا. اسٹیل مل ہم بالکل سینٹر بن سکتے تھے اسٹیل پروڈکشن کے، لیکن کیونکہ ہم نے اس کو مینیج نہیں کیا، اس میں اس کو ہم نے ایز اے کمرشل اینٹی نہیں چلایا. سیم وتھ پی آئی اے، سیم وتھ پی آئی اے بھی اوپر نیچے ہم اسی طرح کرتے رہے. اور دوسرے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز بھی جو ہیں اس کو ہم نے کمرشلی مینیج نہیں کیا، اپنے کرونیزم کی لوگوں کو لگایا جن کو ہم لائلٹی کی وجہ سے لگایا، دوسرے کا وجہ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اپنا ایڈوانٹیج لے سکتے تھے وہ گورننس کے ہاتھوں ہم نے گوا دیا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں مجھے انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہیے. اب جب 2018 الیکشن آ رہے ہیں تو موجودہ حکومت کے پاس کیا ہے
کہ وہ اپنے اختتام پر لوگوں کو کیا دے کے جا رہی ہے، بجٹ کیسا آئے گا، اور دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں پیچھے کیوں جا رہے ہیں. اس پر گفتگو کریں گے محترم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور جیسے میں کہہ بھی رہا تھا کہ معیشت ایسا موضوع نہیں کہ وہ جو آپ کو سیاست کا تو علم ہے نا کہ ہم لوگ اپنی کام چلا لیتے ہیں ادھر ادھر، یہ نہیں ہے وہ نہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ذرا اس معیشت میں اس طریقے سے چوکے چھکے نہیں دلا سکتے. کرکٹ میں بڑا سنجیدہ موضوع ہمیشہ سمجھا جاتا ہے. 4 سال میں اگر آپ کچھ تو کہیں گے نا کہ نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کے سبب یہ بجلی اچھی ہوئی، انویسٹمنٹ ٹھیک ہوئی، سی پیک بھی آ رہا ہے، بہت بڑا ہوا ہے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، یہ ہے، اور خامیاں یہ ہوئیں کہ جناب ہم ادارے ہمارے نہیں بن سکے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک بات اگر بڑی کرٹیکل میں ٹرننگ پوائنٹ بتاؤں تو وہ یہ تھا کہ جب ہمارا IMF کا پروگرام مکمل ہوا تھا آج سے 7-8 ماہ پہلے، تو وہ ایک بڑی زبردست پوائنٹ تھا جہاں پہ ہمیں ایک اصلاحات پروگرام میں جانا چاہیے تھا. اوکے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھیں کرسٹیان لگارڈ، وہ پاکستان بھی تشریف لائی تھیں، اور ایک انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا پروگرام مکمل ہو گیا ہے، لیکن کہانی اب شروع ہوئی ہے. اچھا، مطلب؟ اور وہ یہ ہے کہ اب آپ اگر اصلاحات کریں گے تو آپ کو بہت بڑا ایک سکسیس ملے گا، اور اگر آپ اصلاحات نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی واپس ڈوب جائے گی. سوری کہ یہ اصلاحات یا ریفارم بھی ایک ویک سا لفظ ہے. دوسری طرف استعمال ہوتا ہے کہ ریولیوشنری. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو جناب جو ہے وہ کلاڑے کی ضرورت ہے. جی، انگریزی میں جس کو ہم ریفارمز کہتے ہیں، اردو میں اصلاحات. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ ریفارم سے کام نہیں چلے گا کیونکہ صورتحال اتنی ہو گئی ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا. اصلاح کرنی پڑے گی، آپریشن کرنا پڑے گا. بلکہ یہ کہتے ہیں نہیں، آپریشن تو پھر وہ اکانومی سے باہر نکل جاتی ہے نا. بات تو اصلاح اگر آپ کر لیں، اپنی چیزوں کے طریقہ کار کو بہتر کر لیں. سافٹ ہے نا پاکستان میں، جب اتنا کرپشن ہو، لوگ میرٹ پر نہ ہوں. نہیں، مطلب یہ تو انہوں نے کہا نا کہ اصلاح کریں، اور انہوں نے کہا 4 چیزوں میں آپ اصلاح کریں. نمبر 1 جو تھی وہ یہ انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر میں آپ اصلاح کریں. اوکے. اب آپ سوچیں کہ پاور سیکٹر جو ہے وہ حکومتی سیکٹر ہے، اور حکومت اس سیکٹر میں اس وقت جو بجلی خرید رہی ہے اور اس میں ڈالتی ہے تو وہ 9-10 روپے لگ بھگ کے اوپر. آپ کے زمانے میں کتنا تھا کچھ؟ اس وقت میرا خیال 6-7 روپے ہوگا. اب وہ 9-10 روپے پہ وہ خریدتی ہے. انرجی ہو گئی، بجلی ہو گئی، 10 روپے پہ خرید کے، بٹ بائی دا ٹائم وہ انڈسٹری تک پہنچاتی ہے تو اس میں 20-25% لاسز آ گئے ہوتے ہیں، چوری آ گئی ہوتی ہے، تو وہ ایک ایکسٹرا بوجھ اس پہ پڑ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو گیا جس میں ہم ریشنل ہم نے نہیں اپروچ کیا، اس کو درست نہیں کیا. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو دنیا میں جو ان پٹ آ رہی ہے 10 روپے کی بجائے وہ 2 روپے پہ آ رہی ہے. وجہ یہ بھی تو نا کہ وہ جو کوئل وہ ہم کس سے لے، وہ بھی ایک الگ درشن نظر وہ نہیں ہے. اب سولر پہ سعودی عربیہ جیسا ملک 2 روپے پہ لے رہا ہے، UAE نے 3.5 روپے پہ لی ہے، میکسیکو نے 4 روپے پہ لی ہے، لیکن ہم دنیا کی قیمت سے ڈبل پہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پھر چوری، اس کے بعد پھر اس کو ہم نہیں درست کر سکتے. یہ تو پاور سیکٹر، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر اٹھ نہیں پا رہا. اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پوچھیں کہ آپ کی کیا پرابلم ہے تو نمبر 1 وہ پرابلم یہ کہیں گے ہمیں سب سے زیادہ مہنگی ان پٹ مل. فیصل آباد تو بندی ہو گیا تھا بیچ میں، ایک وقت آیا تھا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2007 میں ہمارا رینک ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ 60ویں پوزیشن تھی، آج ہماری 147 پوزیشن ہے. اتنا وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا خسارہ ہو گیا. آپ
اپنا انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر کریں. اوکے, وہ تو انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کرنے آئے ہیں تو آپ کو دھکے پڑ رہے ہیں, کبھی آپ واپڈا جا رہے ہیں یا کبھی آپ جا رہے ہیں, حملے بھی تو ہو رہے تھے نا, دھماکے ہو رہے تھے اپنی جگہ پہ خوش بٹ آج تو نہیں نا ہو رہے, لیکن اگر کوئی آج آتا ہے اچھا تو وہ ہم اس کو ون ونڈو وغیرہ نہیں ہو سکا, ون ونڈو کا کوئی تصور نہیں, تصور پیپر پہ سب کچھ ہے ہمارے پاس, لیکن ریالٹی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, مختلف ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں, اینڈ لاسٹ 3 چیزوں کی یہ 3-4 بڑی آپ جو کہنے ٹیکس ریفارمز, ٹیکس ریفارم, اس میں بھی ہم نے ٹیکس ریفارمز میں اگر بزنس مین سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے تو کرپشن کے بعد وہ ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ ٹیکس ریفارم میں سسٹم ایسا ہے. وہ آپ لوگ بھی کوئی بھی نہیں کر سکا نا کہ یہ تو ٹیکس ریفارم میں نا کسی دور میں نہیں ہوا نا, کہ آپ لوگوں کے دور میں بہت ریولوشنری تو چینج نہیں ہوئی نا. ریولوشنری نہیں تھی, لیکن ایک بات تھی کہ اس وقت ٹیکس ریفارم میں جو ٹیکس پیئر تھا, دیکھیں 99 میں آپ کا $5 ارب کا ٹیکس کلیکشن تھی, 1997 میں 18-20 ارب کا کلیکشن ہو چکا تھا, اور اتنی ایک سکیم ہم لائے تھے سیلف اسیسمنٹ سکیم, جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے بزنس مین اور عوام کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنا ٹیکس خود دیں گے, ہم اس کو مانیں گے. اچھا, اس کے اوپر خاصی کمپلائنس بھی. اس وقت اگر آپ کوئی ٹرمنالوجی میں اگر میں کہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی معیشت اس وقت, ایک بات جو سب سے بڑا اس وقت پاکستانی معیشت کو مسئلہ ہے وہ ہمارا ٹریڈ امبیلنس ہے بہت زیادہ, کہ آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے, 50 ارب سے بھی اوپر چلی گئی ہیں, ایکسپورٹس جو ہیں وہ 20 ارب کے قریب گھوم رہی ہیں, اور 30 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اور آپ کی ریمیٹنسز پہلے تو وہ ڈیفیسٹ کو پورا کر لیتی تھیں, لیکن اب ریمیٹنسز اتنی نہیں ہیں کہ یہ 30 ارب ڈالر کو کریں, تو ہر سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب بن رہا ہے, اور اگر یہ 10 ارب ڈالر آپ فائنینس نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کے ریزروز اسی حساب سے کم ہوں گے. اچھا صاحب, ایک میرا سوال ہے, اب ہمارے پاس ریزروز جو ہیں وہ صرف 2 مہینے کی امپورٹس کے برابر ہیں, اور نارملی 4 ماہ کی کمفرٹ تھوڑی سی آتی ہے کہ 4 ماہ کے برابر ہونے چاہیے. سو اس وقت جس تیزی سے ہمارے ریزروز نیچے جا رہے ہیں تو وہ ہمارا اثر بھی پڑ رہا ہے, پیٹرول, ڈالر, ہر چیز. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں مجاہد ریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ہم نے پورا انحصار سپیک پہ کیا ہوا ہے. اب ایران دیکھیں کہ اس کا حالانکہ ریلیجیسلی ہندوستان سے کتنا وہ تھا, 18 ماہ کے لیے انہوں نے چہوار دے دیا, جو ان کے تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں. ایون میں تو چائنا بھی جو ہے, چائنا نے تو زیادہ ہندوستان کے ساتھ جو ہم ہر تمام انڈین, وہ ہمارے یہ بھی تو پرابلم ہو گئی ہے نا کہ خود بھارت سے ہم نہیں کر سکتے تجارت. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں, وہ کشمیر بھی رکھو اور تجارت بھی رکھو, بیلنس کرو. تو سب سے زیادہ تو ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے خاص طور پر اس کے لیے پڑوسی ملکوں سے زیادہ آسان کام ہوتا ہے نا. ایرانی گیس ہم نے نہیں کری, وہ ہم سے ناراض ہیں. افغانستان سے سوال ہی نہیں ہے, بھارت سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اونلی وی آر ڈیپینڈنگ آن چائنا اور سپیک. کیا یہ کوئی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ چین کی اکانومی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن چکی ہے. مطلب یہ اسی طرح ہے کہ چین کی اکانومی اور امریکہ کی اکانومی برابر کی ہے, اور وہ ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہے. نمبر 2, ہم اس اکانومی کے ساتھ ہمارا لینڈ کنیکشن ہے اور وہ بن رہا ہے, اور اس کو ہم امپروو بھی کرتے جا رہے ہیں. نمبر 3, اگر آپ دیکھیں کہ اس کوریڈور کے اوپر ایک تو چین کی اکانومی ہے, دوسری ای سی او ایک ہمارے جو آرگنائزیشن ہے جو سینٹرل ایشین اکانومیز کی, اور اس میں ٹرکی بھی ہے, ایران بھی ہے, پاکستان اور 6 سینٹرل ایشین اکانومیز ہیں, افغانستان ہے,
وہ بھی سی پیک کا ایک قسم کا بینیفیشری ہے. اس کے بعد شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں روس بھی ہے, جس میں چین بھی ہے. سو اگر آپ دنیا کا اگر نقشہ دیکھیں تو یہ اگر ایشیا کا میس ہے تو پاکستان ایسے نیچے آ کے ایک فنل کی طرح پاکستان اس کو انڈین اوشن کا ایکسیس دے رہا ہے پورے یورپ اور ایشیا کے لینڈ میس کو. تو یہ ہمارا بہت بڑا ایک لوکیشنل ایڈوانٹیج ہے. اور اگر سی پیک کی وجہ سے ہم یہ کنیکٹیوٹی پیدا کر لیتے ہیں اور اس کو ایک سموتھ طریقے سے ہم بارڈرز کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں, بارڈر ٹریڈ بھی ہوتی ہے, لمبی ٹریڈ بھی ہوتی ہے, شاہراہیں تو بن رہی ہیں, میں دیکھا کہ کوئٹہ روڈ بن رہی ہے. شاہراہ کو میں کہوں گا وہ ہارڈ ویئر ہے سی پیک کا, ٹھیک ہے, لیکن جو انڈسٹریلائزیشن اس کے کانٹریکٹس اس کے آنے ہیں وہ ہے سافٹ ویئر, کہ آپ کا ٹرک چین میں جائے گا تو کیسے جائے گا, ان کا ٹرک ادھر آئے گا تو کیسے آئے گا, بارڈر پہ کتنی دیر ٹھہرے گا, کس قسم کے انتظام ہوں گے کہ سیم لیس انٹیگریشن آپ کی ہو, آپ کی پائپ لائنز جو ہیں اس کے اوپر کیا کیا. لیکن آپ پورے اس میں کچھ لوگ بغیر ہارش بھی ہو جاتے ہیں, لفظ ایسٹ انڈیا کمپنی سوری ٹو سے استعمال کرنے لگے, لیکن آج آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا. لیکن یہ فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں till now it's going well? I think it's doing, it can be even despite our political problems. It can be even be better. لیکن کچھ تحفظات کا اظہار چائنیز نے بھی کیا. اگر آپ یہ دیکھیں نا, میں ایک بڑی چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دے دوں تاکہ ویورز کو بھی ایک سمجھ آنی چاہیے کہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے چین اور سینٹرل ایشیا اور روس وغیرہ کو اگر آپ ملا لیں تو وہ دنیا کی تقریباً 30 ٹریلین ڈالرز کی اکانومیز جو ہیں وہ ان سے ہم جڑنے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک آپ کے لیے مطلب بڑی زبردست چیز ہو رہی. چھوٹا سا ہمارا ملک ہے, ہماری 300 بلین کی اکانومی ہوگی, 30 ٹریلین کی اکانومی اور 300 بلین کی اکانومی. اب یہ چھوٹا اور بڑا جب آپس میں ملتا ہے تو کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم نے کس قسم کی ایگریمنٹس کی ہیں, انویسٹمنٹ ٹریٹیز کیا ہیں, فری ٹریڈ ٹریٹیز کیا ہیں, موومنٹ جو ہے ان کے اوپر وہ کیسی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ٹرکی ایک ملک ہے جس کی یورپ کے ساتھ کسٹمز یونین ہے, حالانکہ وہ یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے, لیکن اس کا مال یورپ میں ڈیوٹی فری جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر اگر میں بالکل ٹرکی نے بہت ڈیولپ کیا. دوسرا اگزامپل ہے میکسیکو کا, چھوٹی اکانومی لیکن امریکہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی, تو میکسیکو نے بھی بہت ترقی کی اس وجہ سے. سو اگر پاکستان کا اس بڑی اکانومی سے کنیکشن صحیح ہوں ہارڈ ویئر کے بھی اور سافٹ ویئر کے بھی تو آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر میں ایک آپ سے کنکلوڈنگ پوزیشن, جیسے مجھے وقت کی تنگی کا بھی احساس ہے اور سبجیکٹ جیسے کہ اکانومی, کیا اگر ہم یہ کہیں کہ حالیہ 6 ماہ میں, اور خیر وہ سوال اس کو الگ بھی نہیں کر سکتے, جو یا 6 ماہ یا 8 ماہ میں جو پولیٹیکل کرائسس رہا ہے اس نے ہماری معیشت کو براہ راست متاثر کیا ہے, یا شوق جو ہے وہ اس طرح کے شوق سے وہ اب نکل آ چکی ہے, ٹھیک جس دھرے پہ چل رہی تھی اچھی بری ویسے ہی چل رہی ہے, اور فیوچر میں جب 2018 میں یہ جو آخری اپنا بجٹ پیش کرنے جائیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم لابھ استعمال کرتے ہیں عوام کے لیے بہتر رہے گا, بجٹ فرینڈلی رہے گا, بزنس فرینڈلی رہے گا, لیکن یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی اتنا زیادہ اس پولیٹیکل کرائسس نے, بحران نے معیشت کے جو جس رفتار سے چل رہی تھی اس کو نقصان نہیں پہنچایا؟ نہیں, آئی تھنک معیشت کی جو مینجمنٹ ہے حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو تو ایک قسم کا آٹو پائلٹ پہ وہ چلی گئی ہے نا, تو حکومت تو اب وہ مینیج کرنے میں بڑی اس کو مشکل آ رہی ہے. اوکے, بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ جو سارا ایشو ہے یہ ایک گورننس کرائسس ابھر پڑا ہے نا, جس کو اگر ہم کامیابی سے حل کریں گے, اور بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو صاف شفاف ہونا بہت ضروری ہے, آپ کی لیڈرشپ کے لیے پرفارمنس اورینٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ کے ملک کے ادارے جو ہیں وہ اب اپنا رول انڈیپینڈنٹلی ادا کریں گے, تو میرے خیال یہ چیزیں فیوچر کے لیے بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. لیکن بٹوین ناؤ اینڈ اگلے 2-3 ماہ میں جب آپ کے ریزروز اس طرح سے نیچے جا رہے ہیں, اور اگر وہ ریزروز
ایسی لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے پھر IMF کے پاس جانا ہے، تو وہ مینجمنٹ اس وقت نہیں اس طرح سے ہو رہی. سو انٹرم جو اب مفتاح صاحب نے جو فائنانس ایڈوائزر بھی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ڈی ویلیویشن بھی کرنے دی اور خاصی ان کے اوپر ایک کرٹیسزم بھی ہے کہ دیکھیں وہ دار صاحب نے کہا میں تو روک کے بیٹھا ہوا تھا اور دیکھیں انہوں نے آ کے کیا کر دیا. تو آئی تھنک کہ یہ اب انلیس مفتاح صاحب اس وقت جائیں دنیا سے کچھ کیپٹل مارکیٹ سے یا بائیلیٹرل کوئی کشکول نکالیں اور لے کے آئیں، تو اس کو شور اپ کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور آئندہ کیونکہ 2018 کا سال اور اس میں اکانومی کے لحاظ سے ہر حکومت کے لیے امپورٹنٹ بجٹ بھی آنا والا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے یہاں کراچی کے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب آئے اور ان کی گفتگو سے خود مجھے بھی میں تو خیر ویسے طالب علم ہی ہوں، سیاست کا بھی اور معیشت سے تو خیر بالکل بھی الف بے واقفیت نہیں، مجھے کافی آگاہی ہوئی، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ذریعے پاکستان کی معیشت اور اس کو یقیناً معیشت کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، اس کو ڈسپیوٹیڈ کنٹروورشل سیاسی کر کے نہیں بنانا چاہیے. اور آج میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تحمل سے کام لیا، کوئی براہ راست حملے نہیں کرے، نہیں جی بالکل میاں صاحب برباد کر گئے، تباہ کر چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک لینگویج ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اجازت دی. مجاہد بیلی کو اجازت دیجیے.